رات کے 9 بج رہے تھے. میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا. دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی تھا. بہترین لباس میں ملبوس درمیانی عمر کا وہ شخص کافی جاذب نظر تھا. مجھے دیکھتے ہی بولا, ذیشان حیدر صاحب. جی میں ہی ہوں. آپ؟ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کہ وہ میرا نام جانتا تھا, کیونکہ اس چھوٹے سے قصبے میں اکثر لوگ اسکول کے تمام اساتذہ کو جانتے تھے. حیرت یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا. سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا. جی اندر تشریف لائیے. اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. سر میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیں گے؟ اس نے فوراً مقصد کی بات کی. جی کس کلاس کے اور کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں؟ میں نے پوچھا. سیکنڈ ایئر بایو اور کیمسٹری. ان دنوں ہاتھ کچھ تنگ تھا, اس لیے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر لی. تاہم میں اپنے اصولوں پر کچھ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا. جی ہاں بالکل پڑھا دوں گا, لیکن میری کچھ شرائط ہیں. جی بولیے کون سی شرائط؟ اس نے اسی شائستہ لہجے میں پوچھا. میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں ہوں گا. پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے. اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہیں تو فیس کی بات بعد میں کریں گے. چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے. کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آؤں گا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا. دروازہ پار کرتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور گویا ہوا. اور اس وقت تکلیف دینے پر معذرت. دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں, اس لیے آپ کو وقت بھی 9 بجے کے بعد کا دینا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں جناب. میں مسکرایا. دوسری رات اسی وقت پر وہ شخص پہنچا. اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا. بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر, قالین اور ڈیکوریشن پیس رکھے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل